بسم اللہ الرحمن الرحیم، السلام علیکم۔ اس میں کوئی شک نہیں ہے کہ حکومت پر دباؤ بڑھتا چلا جا رہا ہے، پریشر بڑھتا چلا جا رہا ہے، اور حکومت میں سخت ہی نہیں ہے کہ وہ اس دباؤ کو برداشت کر سکے، کیونکہ یہ دباؤ ہے عالمی دباؤ، اور اس میں اوورسیز پاکستانی کا بہت بڑا کردار ہے۔ امریکہ، برطانیہ، اب کینیڈا کی انٹری ہو گئی ہے، یورپی یونین کا وفد پہلے ہی پاکستان میں ہے، تو حکومت تو اب بالکل ایسے لگ رہا ہے کہ دب چکی ہے اس دباؤ کے نیچے۔ حتیٰ کہ آپ دیکھیے کہ نائب وزیر اعظم اسحاق ڈار کو ملاقات کرنی پڑتی ہے امریکی سفیر ڈونلڈ بلوم سے۔ یہ وہ امریکی سفیر ہے جس کی بھی چھٹی ہونے والی ہے، کیونکہ اب ٹرمپ آ رہا ہے اور یہ زیادہ عرصہ تو پاکستان میں رہے گا نہیں۔ لیکن مسئلہ یہ ہے کہ ایوان کی طرف سے، یعنی ان کے پارلیمنٹ کی طرف سے، امریکی کے پارلیمنٹ کی طرف سے خطوط آئے، بار بار آئے، اور جو بائیڈن کی گورنمنٹ سے کہا گیا کہ جی آپ عمران خان کی رہائی کے لیے کچھ کریں، انسانی حقوق کی پامالی کے خلاف کچھ بولیں، تو اس پر بات ہوتی رہی۔ یہاں تک کہا گیا کہ جی سفیر جو ہے اس کو ملنا چاہیے عمران خان سے جا کر۔ تو اب اسحاق ڈار کو جا کر ملنا پڑا ہے سفیر سے، جو جا رہا ہے وہ اپنی کچھ ساکھ بحال کرنا چاہیں گے، اور ظاہر ہے کہ بات تو عمران خان پر ہوئی ہے۔ تو اب پریشر اتنا زیادہ بلڈ ہو رہا ہے کہ ان کے لیے بڑا مشکل ہو گیا کہ 24 نومبر کو بھی ہم دیکھیں کہ اسی طرح کے ہتھکنڈے ہوں گے، لوگوں کو لاپتہ کر کے آنسو گیس، ربر کی بلیٹس اور وہ سب کچھ استعمال کیا جائے۔ اتنا آسان نہیں ہوگا۔ یورپی یونین کا وفد اس وقت یہاں پر ہے، اور ان کی بنیادی شرائط ہیں انسانی حقوق کی پامالی نہیں ہونی چاہیے، ورنہ جی ایس پی پلس سٹیٹس جس کے ذریعے پاکستان کو یورپ میں یورپی منڈیوں تک رسائی ہے بغیر ٹیکسز کے، وہ رک سکتی ہے۔ ابھی نئی شرائط انہوں نے اور زیادہ لگانی ہے، تو وہ ان چیزوں کو نوٹ کر رہے ہیں، ملاقاتیں کر رہے ہیں، وہ عمران خان کے بارے میں پوچھ رہے ہیں، ملٹری ٹرائل کا پوچھ رہے ہیں۔ یہ خبر حامد میر صاحب نے بھی دی ہے کہ کیا ہوگا، کیا بنے گا۔ برطانیہ کے وزیر خارجہ کا خط الگ آ چکا ہے، اور پھر پبلک پریشر۔ یہ کوئی عوامی حکومت تو ہے نہیں، فارم 47 کی حکومت ہے، اس پر بھی آج دیکھیے سپریم کورٹ نے فارم 47 45 کا کچا چٹا کھول دیا ہے۔ سپریم کورٹ میں دوبارہ کچھ پولنگ سٹیشنز پر بلوچستان کے حلقے کے حوالے سے انہوں نے کہا ہے کہ دوبارہ آپ کاؤنٹنگ کریں، اور یہ تک کہا ہے جج صاحب نے کہ کوئی ایک حلقہ تو کر دیں۔ حکومت سے کہا ہے، الیکشن کمیشن سے، کیونکہ ایک حلقے میں تو ہم کہہ سکیں کہ کہیں انصاف ہوا ہے، کہیں صحیح طرح سے پولنگ ہوئی ہے، کوئی ایک حلقہ ہم کہنے کے قابل ہو جائے کہ فری اینڈ فیئر الیکشن ہوئے ہیں۔ یہ حال ہو گیا ہے، کہیں ایک جگہ تو یہ کہنے دیں۔ یہ ریمارکس ہیں، اور یہ اسلام آباد ہائی کورٹ میں جسٹس عقیل عباسی نے سارا فارغ کر دیا ہے۔ یہ سندھ ہائی کورٹ کی چیف جسٹس رہے ہیں، وہاں سے معاملہ آ گیا ہے، تو پریشر بڑھ رہا ہے۔ الیکشن تو انہوں نے رگ کی ہے، تبھی آئے۔ ساری دنیا کو پتا ہے کہ فارم 47 جعلی کی پیداوار ہے، وہ پریشر بڑھ رہا ہے۔ اب بات آ جاتی ہے عمران خان پر۔ ایک تو یہ خبر چل رہی ہے کہ ایک تجویز یہ ہے کہ عمران خان کو خیبر پختونخوا منتقل کر دیا جائے، تو ابتدائی طور پر، یعنی ایک گڈ ول جیسچر کے طور پر کہہ لیں، کانفیڈنس بلڈنگ میئرز کے طور پر کہہ لیں، کہ عمران خان کو خیبر پختونخوا منتقل کر دیا جائے، اور تب جا کر کم از کم یہ ایک چیز ہوگی جس کے بعد 24 تاریخ کا احتجاج ملتوی کیا جائے، منسوخ نہیں، یعنی آگے کم کر دیں گے، پھر مذاکرات ساتھ ساتھ چلتے رہے، کیونکہ دن تو زیادہ رہ نہیں گئے، اب تو گھنٹوں کی بات ہے۔ تو لہٰذا اگر یہ ہو جاتا ہے تو پھر بات چیت آگے بڑھے گی۔ اب مسلسل جس طرح ہوتا ہے شٹل ڈپلومیسی، اس طرح شٹل مذاکرات تو چل رہے ہیں، حکومت اس میں ہے نہیں۔ براہ راست اب گنڈا پور ہیں، بیرسٹر گوہر ہیں، مین کام گنڈا پور کا ہی ہے، وہ عمران خان سے ملتے ہیں، ادھر پیغام پہنچاتے ہیں، پھر وہاں سے لے کر عمران خان کے پاس آتے ہیں۔ یہ اب مسلسل بات چیت چل رہی ہے۔ ایک بات میں عرض کر دوں، ہم اس کا ذکر بار بار کر چکے ہیں کہ یہ مذاکرات کا 5واں کہہ سکتے ہیں دور چل رہا ہے، اور یہ بات اے آر وائی کے انویسٹیگیٹو سیل کے ہیڈ نہیں مسٹر بٹ صاحب بھی کرتے ہوتے ہیں۔ اب آپ اس کو حتمی دور کہہ لیں یا چھٹا دور کہہ لیں، جو رکا ہوا تھا وہ چل گیا ہے۔ تو جب ایک دفعہ اس طرح سے دور چلتا ہے، مذاکرات کے یہاں تک پہنچتا ہے، تو اس میں یہ تو ہم کہہ سکتے ہیں کہ رکاوٹیں آئیں گی، حکومت نہیں چاہتی کوئی بات بنے، وہ رکاوٹیں کھڑی کرے گی، مگر اس کو روکنا بڑا مشکل ہے۔ کچھ وقت کے لیے یہ رک سکتا ہے، لیکن بات کہیں نہ کہیں تو جائے گی۔ اب عمران خان صاحب کی ضمانت جب توشہ 2 میں بھی ہو گئی ہے، تو اب عمران خان پر کوئی مین کیس نہیں رہا، یعنی کوئی اس طرح کا کوئی اسپیسیفک کیس عمران خان پر بنایا گیا ہو، جس طرح سائفر کیس تھا، جس طرح عدت کیس، اب یہ توشہ خانہ۔ اب ہیں 9 مئی کے حوالے سے کیسز، ان میں پہلے ہی ہائی کورٹ سے یہ بات آ چکی ہے کہ ان کیسز میں جان نہیں ہے، کوئی ثبوت نہیں ہے، کس طرح سے آپ ان کو چلا سکتے ہیں۔ کئی عدالتوں سے ضمانت ہو چکی ہے، کچھ ایسے کیسز ہیں جن میں عمران خان بری تک ہو چکے ہیں، تو لہٰذا اب ان کیسز میں بھی کوئی اتنی جان نظر نہیں آتی، کوئی ثبوت نظر نہیں آتے۔ ابھی ایک انسداد دہشت گردی کی عدالت نے جب تفصیلی فیصلہ دیا ہے
تحریری فیصلہ دیا ہے تو اس میں کہا ہے کہ یہ کہا گیا کہ جی 1200 لوگوں نے حملہ کیا پولیس پر، ایک بھی پولیس اہلکار زخمی نہیں ہوا۔ پھر عمران خان کا نام بعد میں ڈالا گیا، وہ جیل میں تھا، اس سے کوئی تفتیش بھی نہیں کی گئی، تو یہ کیا چکر ہے؟ تو اس طرح کے کیسز ہیں جن میں عمران خان بری ہو رہے ہیں۔ اب کیا سوال یہ ہے، کیا 24 تاریخ کو عمران خان لیڈ کر سکتے ہیں، یعنی عمران خان بری ہو سکتے ہیں کل تک ہی؟ کیا یہ ہو سکتا ہے؟ اور 30 نومبر کو زیادہ چانس ہے کیونکہ ہائی کورٹ میں معاملات لگے ہوئے ہیں عمران خان صاحب کی کیسز کے۔ اب بات یہ ہے کہ عبوری ضمانت تو نہیں ہو سکی، کیونکہ کہا جاتا ہے کہ جی ملزم کو پیش کریں، اور عمران خان عدالت میں پیش نہیں کیے جاتے، وہ جیل میں وہ خود تو آ نہیں سکتے، تو حکومت پیش نہیں کرتی تو جی ضمانت نہیں ہو سکتی، یہ معاملات اٹکائے ہوئے ہیں۔ لیکن آپ بھی جانتے ہیں، میں بھی جانتا ہوں کہ یہ کوئی آئینی اور قانونی طور پر تو چیزیں چل نہیں رہیں، لہٰذا بات یہ ہے کہ پریشر ہے اوورسیز پاکستانیز کا، یہاں پاکستانی عوام کا پریشر ہے، دباؤ ہے، وہ بڑھتا چلا جا رہا ہے۔ باقی تو کیسز زبردستی چل رہے ہیں، آج آپ نے دیکھا توشہ خانہ میں ضمانت ہو گئی، کبھی کسی کیس میں ہو جاتی ہے۔ اب کوئی قابل ذکر کوئی ایسا کیس نہیں رہے گا، میں آپ سے عرض کر رہا ہوں، کہ جس میں عمران خان کو مزید گرفتار رکھا جا سکے۔ یہ بس 125 کیس ہیں، وہ اسی لیے بنائے گئے ہیں کہ ایک نہیں تو کسی اور میں، کسی اور میں، کسی اور میں، لیکن انہیں کوئی جان نہیں، کوئی اسپیسیفک نہیں ہے جس میں عمران خان کا کوئی ہو کہ جی وہ 1200 بندہ تھا، اس نے کیا جی 9 میں فلاں فلاں جگہ بھی تھی جی یہ انسٹیگیٹ کیا۔ کوئی براہ راست عمران خان کی ذات پر نہیں ہے، بس وہ کیسز ہیں ان میں نام ڈال دو، یہ ہے، وہ کسی بھی وقت ختم ہو سکتے ہیں۔ تو بظاہر یہ لگتا ہے 24 تاریخ کو تو یہ ہے کہ کل ہی سارے کیس لگ جائیں اور ان میں ساروں میں عمران خان کو ریلیف مل جائے تو ہے، 24 کا تو مشکل لگتا ہے۔ لیکن ہاں یہ بات ہم وثوق سے کہہ سکتے ہیں کہ IK از کمنگ، عمران خان آ رہا ہے، اور اس میں کوئی آئین اور قانون کے مطابق تو چیز ہونی نہیں ہے، کیونکہ اگر تو آئین اور قانون کے مطابق چلے تو عمران خان آج رہا ہو جائے، سب میں بری ہو جاتے، ختم ہو جاتے، اسی لیے 125 کیسز بنائے گئے ہیں۔ لیکن اب مشکل ہو گیا ہے نئے کیسز بنانا، آپ دیکھیے کہ ان کی تعداد کم ہوتی چلی جا رہی ہے اور جو کیسز ختم ہو رہے ہیں ان کی تعداد بڑھتی جا رہی ہے۔ پھر پہلے تو امریکہ کی بات تھی، میں نے آپ کو بتا دیا ڈونلڈ بلوم سے ملاقات ہو گئی، برطانوی وزیر خارجہ کا خط آ چکا، اب کینیڈا سے جو آیا ہے 2 قراردادیں، ایک تو جی کینیڈا کا سفیر ملے عمران خان سے، دوسرا یہ کہ عمران خان کی رہائی کے لیے اس پر پریشر ڈالا جائے کہ انسانی حقوق کی پامالی ہو رہی ہے۔ اور یہ دیکھیے اوورسیز کا کردار بہت بڑی بات ہے، اور یہاں پاکستانی بیچارے تو ظاہر ہے اپنا کردار ادا کرنے کی کوشش کرتے ہیں، گھروں سے نکلتے ہیں، کاروبار تباہ کروا لیے، رشتہ دار اغوا کروا لیے، ان کو ٹارچر کروا لیا، لاپتہ کروا لیے، کاروبار تباہ کروا لیے، اور کتنا انسان کرے، پھر بھی نکل رہے ہیں۔ آج بھی آپ دیکھیے کہ کیا ہوا، زرتاج گل صاحبہ عدالت پیش ہوئی، وہاں سے ان کو گرفتار کرنے کی کوشش ہوئی، وہ نہیں ہو سکی، وکلاء نے ان کو بچا لیا تو کارکن گرفتار کر لیے گئے۔ یہ سب کچھ ہو رہا ہے، کسی کو نہیں چھوڑا جا رہا۔ تو جہاں جہاں سے جس کو گرفتار کیا جا سکتا ہے کوشش تو وہ ہو رہی ہے، لیکن یہ سب چیزیں اب رپورٹ ہوں گی انٹرنیشنل میڈیا، اور ان تمام ممالک کی جو اس وقت نظریں ہیں وہ ان سب حالات پر لگی ہوں گی، تو حکومت اس سے اب جان نہیں چھڑا سکتی، اس سے بھاگ نہیں سکتی، یہاں حکومت پھنس چکی ہے۔ تو لہٰذا جناب 24 نہیں تو آگے تو عمران خان صاحب کا نظر آ رہا ہے کہ اب کوئی یعنی یہ کہہ لیں کہ حکومت کے پاس اب کوئی نیا ہربر رہا نہیں ہے۔ تو نومبر کا لطیف کو صاحب بھی کہتے رہے ہیں، اب ہفتوں کی بات لگ رہی ہے جتنا بھی چیزوں کو ڈیلے کر رہے ہیں۔ اب دیکھیے نا حکومت کی حالت کتنی پتلی ہے کہ PMLN کے آفیشیل ٹویٹر ہینڈل ایکس سے، یعنی یہ بھی غیر شرعی بھی کام کر رہے ہیں، VPN کا استعمال کرتے ہوئے، PMLN کہہ رہے ہیں جی ہی از اسٹل دیئر لاڈلا، بس اتنا لکھا ہے کہ ابھی بھی وہ لاڈلا ہے۔ چیخیں نکل رہی ہیں، 1.25 سال ہو گیا وہ جیل میں ہے، آپ نے یعنی گھٹیا ترین کیسز اس کے خلاف بنائے، تو اب بھی وہ کہہ رہے ہیں جی لاڈلا ہے، تو اس سے ان کی چیخوں کا اندازہ ہو سکتا ہے کہ کیا ہو رہا ہے۔ 30 نومبر کو لاہور کی انسداد دہشت گردی عدالت میں سماعت کے لیے مقرر ہیں، عمران خان کی آخری ضمانت کے کیسز ہیں جی، اگر ان کیسز میں ضمانت ہو جاتی ہے تو عمران خان رہا ہو جائیں گے، 30 کا کہا جا رہا ہے، 30 کو عمران خان رہا ہو سکتے ہیں۔ باقی عمران خان از کمنگ یہ خبریں چل رہی ہیں، اور اس کے علاوہ جناب کوئی قابل ذکر اب کیس بھی نہیں بچا۔ پھر یہ دیکھیے عمران خان پر پنجاب کے کس شہر میں کتنے مقدمات ہیں، تفصیلات لاہور ہائی کورٹ میں پیش۔ لاہور ہائی کورٹ کا کوئی مقدمہ چھپانے پر توہین عدالت کی کارروائی کا اندیا، اشارہ دے رہے کہ بھئی مزید کوئی کیس تو نہیں ہے، تو پہلے ہی بتا دیں، اب نیا کیس کوئی جیل میں تو بلانے سے رہے۔ اچھا اب حلقے بھی کھل رہے ہیں، فارم 45 15 پولیس اسٹیشن پر دوبارہ گنتی کا حکم آج سپریم کورٹ سے آ گیا ہے، یہ چیزیں ہو رہی ہیں۔ تحریک انصاف کی تیاری بھرپور طریقے سے چل رہی ہے،
जुड़वा शहरों में कमेटियां तश्कील दे दी हैं, मॉनिटरिंग सेल कायम कर दिए गए हैं, कहां से कितने लोग निकल रहे हैं, कारकुनों की लिस्टें हैं, एक एक चीज मॉनिटर होगी, वीडियोस मॉनिटर होंगी, सब कुछ देखा जाएगा। ओवरसीज की तैयारी अलग चल रही है। ये सब कुछ होता चला जा रहा है। फिर आप ये देखिए ना कि अब कितना इस चीज को आगे खींच लेते। दुनिया में भी ऐसी कोई मिसाल नहीं होगी। पूरा प्रोग्राम बनाया गया था कि जी काजी फैसा के जरिए बल्ला छीन लिया, कागजात नामजदगी नहीं दाखिल हो सकते, लोगों को पता ही नहीं लगेगा तहरीक इंसाफ का इंतखाबी निशान क्या है, कहाँ मोहर लगानी है, पकड़ धकड़ हो चुकी, कागजात छीने गए, इलेक्शन कमीशन के खिलाफ पूरी ये फिजा बनाने की कोशिश की गई थी। जो मर्जी कर ले तहरीक इंसाफ के बंदे को तो जीतना ही नहीं है। 8 फरवरी को इनकलाब आ गया, नहीं रोक सके। अच्छा, उसके बाद ये था कि इमरान खान चुके नहीं है, ये नाउमीद हो जाएंगे, नहीं हो सका। फिर ये सोचा था कि इनके खिलाफ केसेस इस तरह बनाएंगे, इनको लापता गायब करेंगे, टॉर्चर करेंगे, तशद्दुद करेंगे, लोग छोड़ जाएंगे, IPP भी बनाई, सारा कुछ किया, नहीं हो सका। इमरान खान जेल में नहीं रह सकेगा, वो भी सारे अंदाजे गलत साबित हुए। जितनी तोड़ने की कोशिश हुई, जो कुछ हुआ, सारे प्लान फेल होते चले गए। अब तक कोई प्लान कामयाब नहीं हुआ। तो लिहाजा अब नाउमीदी है तहरीक इंसाफ, इमरान खान के मुखालिफिन के कैंप में, हुकूमत में नाउमीदी है, इंतशार है कि बिलावल भुट्टो भी अब कह रहे हैं जी हम तो तंग हैं जी इस हुकूमत से, 9 रुकनी कमेटी बना दी है जो मामलात को देखेगी कि जी हुकूमत के साथ चलना है नहीं चलना, वो एक अजीब। तो वहाँ पर एक अलग गेम खड़ी हो चुकी है, वो हालात अलग से नजर आ रहे हैं। तहरीक इंसाफ का मोमेंटम जोर पकड़ता चला जा रहा है। और अभी तो ये तक इतलात हैं कि खैबर पख्तूनख्वा में ट्रांसपोर्ट कम पड़ गई है। अंदाजा लगाइए, जो पब्लिक ट्रांसपोर्ट बसेस वगैरह इस तरह से, तो लोग खुद से इतना आ रहे हैं, उनको फंडिंग की जरूरत ही नहीं पड़ रही तहरीक इंसाफ को खैबर पख्तूनख्वा में तो इतनी कि जी कोई पैसे देने हैं, ये करना है, वो करना है तो फिर लोग आएंगे, नहीं, लोग खुद से आ रहे हैं। ये भी इतलात हैं और इतनी बड़ी तादाद में आ रहे हैं कि जितने भी लोग ये इकट्ठे कर लें, पुलिस या दीगर, ये उनको नहीं रोक पाएंगे, नहीं रोक पाएंगे। मैं आपसे अर्ज कर रहा हूँ, ये सैकड़ों हज़ारों कंटेनर लगवा रहे हैं, अरबों रुपया पहले भी इन्होंने इस्तेमाल किया है, अब मजीद करोड़ों अरबों रुपया लगाया जाएगा कंटेनर और इसमें, लेकिन लोग इतनी तादाद में निकल रहे हैं कि नहीं रोक पाएंगे। और वक्त बहुत कम है, अब देखते हैं कि कितना चीज़ें आगे बढ़ती हैं। मुज़ाकरात तो बड़ी तेज़ी से हो रहे हैं और जो ही उसमें कोई अपडेट हुई तो इंशाल्लाह वो भी आपसे शेयर कर देंगे। 30 तारीख पर आपने नज़र रखनी है, उस दिन इमरान खान साहब की रिहाई भी हो सकती है, होने को तो कुछ भी हो सकता है। मैंने आपको बताया कि इतना इंटरनेशनल प्रेशर बन गया है, पब्लिक प्रेशर पाकिस्तान में तो है ही, लेकिन असल जो है, क्योंकि वेंटिलेटर जिनको समझते हैं वो यूरोपीय यूनियन हो गई, बरतानिया, अमेरिका, चीन का मामला अलग से आपके सामने है, सऊदी अरब उस तरह से नहीं इस हुकूमत की मदद को आ रहा, मिन्नत तरलाए बहुत करें चीन का भी, सऊदी अरब का भी, वो भी बात नहीं बन रही। और बाकी अमेरिका का, अक़वाम मुत्तहिदा का, वो चीज़ें कोर्ट हो रही हैं, अक़वाम मुत्तहिदा की तरफ से कहा गया है कि जी गलत केसेस बनाए गए हैं। वो सब चीज़ें जो है उनका प्रेशर इतना बढ़ गया है कि ये हो सकता है कि 30 से पहले ही कुछ कर दिया जाएगा, अच्छा जी कुछ कर देते हैं किसी तरह से। तो ये सब चीज़ें जनाब इस वक्त हैं। और बाकी जो भी मुज़ाकरात इस वक्त चल रहे हैं, चीज़ें आगे बढ़ रही हैं, उस हवाले से भी जो भी पेशरफ्त होगी इंशाल्लाह उस बारे में भी आपको आगाह करेंगे। अब ये ज़्यादा अरसा इस तरह चल नहीं सकेगा, ये मैं आपसे ज़रूर वसूख से अर्ज़ कर सकता हूँ कि ये अब दिनों की बात रह गई है। और इंशाल्लाह उम्मीद है कि अच्छी खबर, बड़ी खबर इंशाल्लाह आने वाले दिनों में आपसे शेयर करेंगे। अल्लाह हाफ़िज़।